خواتین و حضرات، اگلے دونوں سیگمنٹ سیاسی صورتحال پر گفت و شنید پر مشتمل ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں سعید قاضی صاحب، آپ تجزیہ اور تبصرہ لے کر ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ یو ویلکم سر۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج کیا ہوا اور آگے کیا ہوتا نظر آتا؟ ان ایکسپیکٹڈ تھا، ویری سرپرائزنگ، ان پریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی ہسٹری میں، اور انہوں نے جو ہے رولنگ دی، آرٹیکل 69 کا سہارا لیا، جو یہ کہتی ہے کہ جو بھی اس میں لفظ ہے آرٹیکل 69 میں ارریگولیرٹی بھی اگر وہ کر رہا ہے تو وہ کسی کورٹ آف لاء میں اس کو آپ لے کے نہیں جا سکتے۔ ویری کلیئر۔ اس طرح میں ابھی شکیل صاحب سے کہہ رہا تھا، لا از میٹر آف کنفلکٹنگ انٹرپریٹیشن، اور لا بیچارہ جو ہے وہ ڈاڈے کا غلام ہوتا ہے، مطلب ہے جو قانون ہے نا اس کو جدھر انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں، پر انہوں نے کر دیا، ایک نئے کویسچن جو نئے سوالات اٹھ گئے ہیں، تو اب دیکھو یہ کس طرف جاتا ہے۔ ابھی تو 50-50 لگ رہا ہے، 50-50 کے امکانات ہیں کہ بالکل آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہم ہر گھنٹے کے بعد انالیسس بدل رہے ہیں پچھلے 1.5 ہفتے میں۔ اچھا، ہم کیوں نہیں بدل رہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا نیریٹو بھی وہی ہے، ہمارا انالیسس بھی شاید یہ ہے کہ ہم زیادہ لب کشائی کرتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں، اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے استاد کہتے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات بڑے چھوٹے وقت کا بڑا چھوٹا پیس ہوتا ہے نا، اس پہ بہت سے واقعات کراؤڈ کر جاتے ہیں اور کبھی صدیاں گزر جاتی ہیں واقعات۔ چھوٹے سپین آف ٹائم میں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے انہیں بھی اطلاع نہیں ہوتی کہ اگوسی کی کرنا ہے، وہ صبح فیصلہ کرتے ہیں، شامی بدل لیتے ہیں، بیکاز آئی بلیو یہ بند گلی میں کھڑے ہیں، آگے کیسے جائیں؟ معیشت کا ایک بحران ہے، معیشت کا بحران ریفلیکٹ کر رہا ہے آپ کی اس سیاست کے بحران میں، لہذا خبر باؤنس ہوتے ہوئے 1 سیکنڈ لگاتی ہے آج کل۔ اچھا جی، عدالت اگر کلوزڈ ان پاسٹ ٹرانزیکشن کے مطابق اسے توڑ دیتی ہے سلسلہ، تو پھر آگے کیا نظر آتا ہے؟ آئی تھنک میرے پاس جو خبر ہے مسلم لیگ نون کے بعد اسٹال وارڈس کی جو باتیں ہوئی ہیں وہ ہیپی ہیں، دے آر ہیپی، دے آر ہیپی۔ وہ کہتے ہیں یار ایک ہماری ان کا مسئلہ کیا تھا کہ یار یہ کیس ختم ہو، یہ عدالتوں میں جو آنا جانا لگا ہوا ہے یہ جائے، ہماری جان چھوٹے۔ 2 بندوں سے جو ہماری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جی یہ چلا جائے، وی آر ہیپی۔ پیپلز پارٹی گئی ہے پیٹیشن لے کے، استاد میں گفتگو میں نے نہیں سنا کہ مسلم لیگ نون گئی ہو، تو وہ جائیں گے، گڈی ہو جائے گا، اسٹیٹ کے لیے بھی یہ ٹھیک ہے۔ یہ جو ریاست کے اداروں میں بعض جو ہے ایک بڑی پینٹ اپ فیلنگز ہیں اور کچھ ریئیکشن بھی ہے، تو میرے خیال میں ان کا بھی تھوڑا سا سیفٹی ویلو کھل جائے گا، ایک کتھارٹ ہلکا یا کتارسس ہو جائے گا اور بات آگے پہ چلی جائے گی۔ تو یہ ہے، بہرحال سپریم کورٹ ہم سے زیادہ عقل مند بھی ہے اور یقیناً پاورفل بھی ہے، جو پاورفل بھی ہے، جو فیصلہ کرے گی وہ یقیناً ٹھیک ہوگا۔ اچھا، آپ نے یہ جو قانونی نقطے کی بات کی ہے نا، یہ میں تو قانون دان نہیں ہوں، لیکن وہ آرٹیکل جو ہے، ایک آرٹیکل نہیں 2-3 پریسیڈنٹس، ایک آرٹیکل بے حد کلیئر ہے، ایک چیز اس میں، اس کو اگر کوئی مولڈ کرنا بھی چاہے تو کتنا کو کر سکتا ہے، ایک چیز انتہائی کلیئرٹی کے ساتھ۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ از دی کورٹ آف الٹیمیٹ جورسڈکشن۔ بعض اوقات اگر آئین ایک آپ کو لائن دے رہا ہے اور فاضل سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ ہمیں جو فال آؤٹ ہے وہ بھی دیکھنی ہوتی ہے، اس کی فال آؤٹ کیا ہوگی، تو وہ فیصلے کو تھوڑا ماڈیفائی بھی کر سکتے ہیں، قانونی طور پر اختیار ہوتا ہے ان کو کہ بھائی ہم اس وسیع تر مفاد میں ہم یہ لے رہے ہیں تاکہ اس کی جو نیگیٹو فال آؤٹ کا خطرہ ہے وہ نہ ہو۔ وہ لا پہ بڑا اسٹرکٹ نہ رہنا بھی ان کے اختیار میں ہوتا ہے۔ وہ تو نظریہ ضرورت تھا، وہ تو آغاز ایکسٹریم تھا نا، جسٹس منیر سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ میرا نہیں خیال کیا، لیکن بہرحال ہم تو صرف اسٹوڈنٹس ہیں جو پولیٹیکل سائنس کے، جورسپروڈنس اور لاء کے، ہم قانونی نقطہ ڈسکس کر سکتے ہیں، کو اپنا اوپینین بھی دے سکتے اس کے اوپر۔ نہیں، اوپینین نہیں، کانسٹیٹیوشنلی ہمارے پاس رائٹ ہے کہ وی کین ڈس ایگری ود اینی آف دی جو ورڈکٹ ہے وداؤٹ ملائننگ دی جج۔ Obviously، اس کی شخصیت کو ہم نہیں کر سکتے، مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں قانونی طور پر کہ جناب یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا۔ جو چیز بظاہر نظر آ رہی، پرائما فیشائی جس کو کہتے ہیں، وہ یہی ہے۔ ایک پرابلم اور بھی ہے، 3 مہینے میں تو الیکشن ہونے چاہیے، مگر ابھی آپ کی جو ہے حد بندیاں نہیں ہوئیں، بہت سے ارلی الیکشنز آ گئے ہیں، اس میں پھر وہ کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ نکالیں گے، ابھی بہت کچھ دیکھنا ہے ہم نے۔ پھر اس کے بعد اس سے پہلے کیئر ٹیکر کیسے لے کے آنی ہے، کیا لیڈر آف دی اپوزیشن جو کہ اس وقت شہباز شریف ہے، یہ دونوں مل کے یہ فیصلہ کر لیں کہ اگلا جو کیئر ٹیکر ہے اگر وہ ایگری نہیں کرتے تو پھر یہ معاملہ صدر صاحب جو بھیج دیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اچھا پھر وہ طے کرے گا۔ تو بہتر ہے یہ خود کر لیں، یہ 3-3 4-4 نام دیتے ہیں تو ان میں سے وہ کر کے تو آپس میں بنا لیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ 3 مہینے میں حد بندیاں ہو جائیں گی؟ نہیں ہو سکتی، دیگر معاملات جو ہونے ہیں وہ ہو جائیں گے؟ جس برق رفتاری سے وطن عزیز میں کام ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لگتا ہے نہیں ہوگا۔ کچھ اور کوئی وایا بٹھنڈا بھی نہیں ہو سکتا کوئی معاملہ؟ پرانی حد بندیوں پہ کروا لیں گے۔ لیکن اب تو ماشاءاللہ بڑا اچھا دور آ گیا اور بڑا اچھا، ویسے تو ہمارا بڑا تاریخ ہے ہماری کہ ہم اتنا خودکار سسٹم ہے کہ ہم پہلے رزلٹ بنا لیتے ہیں، بعد میں الیکشن کرا لیتے ہیں، تو اب تو انشاءاللہ اس طرح نہیں ہوتا، مگر ماضی میں تو یہ ہوا کہ رزلٹ پہلے بنے، الیکشن بعد میں ہوئے۔ یہ کیسے یقین دہانی کروا سکتے ہیں آپ کہ اب نہیں ہوگا؟ دیکھیں میں نہیں کہہ رہا، 2 باتیں ہیں،
ہمارے تمام جو سیاستدان ہیں ان کا جو کلی طور پر اتفاق ہے وہ یہ ہے اپنے کولیگز کے بارے میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو کولیگ ہے یا مخالف ہے یہ دنیا کا بدعنوان ترین آدمی ہے. یہ واحد پیشہ ہے جس میں ہر آدمی دوسرے کو صدق کے دل سے بدعنوان کہتا ہے. ٹھیک. اور دوسری بات اور برملا کہتا ہے. برملا کہتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو الیکشن وہ ہارا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس بدعنوانی ہوئی ہوتی ہے. بلکہ خاقان عباسی صاحب نے تو ایک دن ٹی وی پہ کہہ بھی دیا کہ ہم بھی جن الیکشن میں آئے تھے ان میں بھی بدعنوان وہ بھی ٹھیک نہیں تھے. سوال یہ ہے کہ پھر لڑتے کیوں ہیں؟ تو یہ سلسلہ ایک انفارچونیٹ ہے جو چل رہا ہے. ایسے ہی ایک جرنلسٹ سے پوچھ رہا ہوں میں، ایک پولیٹیکل اینالسٹ سے، یہ بتائیے کہ اس دفعہ دھاندلی کس کے حق میں ہوتی نظر آتی ہے؟ یار مجھے اس وقت جو خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان جو ہے نا وہ ایک اب ایسٹ سے لائبلٹی بن گیا. کس کے لیے؟ جو یہ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یہ جو ظاہر ہے. ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، یہاں اسٹیبلشمنٹ کون سا ملک ہے جہاں اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی؟ ہر جگہ ہوتی. امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ نہ ہوتی تو بائیڈن صدر ہوتا، وہاں تو برنی سینڈرز نے ہونا تھا. ہی واز فار مور پاپولر. اسٹیبلشمنٹ ہر جگہ ہوتی ہے، کہیں وہ شیروانی میں ہوتی ہے، کہیں سوٹ میں ہوتی ہے، کہیں وردی میں ہوتی ہے. اٹ از آلویز دیئر. اور یہ سرمایہ دارانہ ریاست اس کے بغیر زندگی نہیں رہ سکتی. میں اس کی سپورٹ نہیں کر رہا اور میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا الٹرنیٹو بھی ہے، مگر یہ وہ بات تو سچ ہے والی صورتحال ہے نا. آپ یہ بتا رہے تھے کہ عمران لائبلٹی بن چکا ہے، تو اگر یہ لائبلٹی بن چکا ہے تو کیری کس طرح کریں گے اس کو؟ اب یہ ملٹی ملین ڈالر کوسچن ہے، وہ پاپولر ہو گیا ہے اور رہی سی کسر ان 2 مہینوں نے میں نکال. کہتا ہوں صبح جب میں ایک سبزی کی دکان پہ گیا ہوں تو میں نے وہاں پہ جو سیمی لٹریٹ بلکہ لٹریٹ لوگ تھے وہ یہ گفتگو کر رہے تھے. میرے لیے بڑے حیران کن تھا. حالانکہ میرا یہ خیال تھا کہ ورکنگ کلاس کو انوالو نہیں کر سکے گا مڈل کلاس کی پرتوں میں. اس کی ایک آئیڈیلسٹ جو ہمارے مڈل کلاس، اب نیچے کے لوگ بھی ڈسکس کر رہے ہیں. مجھے ایک ہال روڈ کا ایک بندہ ملا جو یعنی بزنس مین، کہتے ہیں میں حیران ہوں کہ ہال روڈ جیسی جگہ جو ہارڈ کور ایک تھی جگہ میاں صاحب کی، وہاں پہ لوگ جو ہیں اس کے حمایتی نکل، تو اس نے پاپولیرٹی لے لی ہے. Now the question is whether can he translate all that popularity into his electoral success or not. اچھا جی، ہم اسے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد. فتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اچھا جی، عمران اگر لائبلٹی ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو اس سے کئی گنا زیادہ وہ پاپولر ہو چکا ہے ماسز میں. اسٹیبلشمنٹ ماسز کو کس طرح چپ کروائے گی؟ ماسز میں ہمارا ایشو یہ ہے کہ نہ یہاں پہ ہم آرگنائزڈ اتنے نہیں ہیں. یہاں پہ اگر آپ ورکنگ کلاس دیکھیں 3-4% سے زیادہ جو ہے وہ یونینائزڈ بھی نہیں ہے. جی جی. اور ہمارے جو پولیٹیکل سٹرکچر ہیں ویک ہیں، سیمی فیوڈل ہیں. ادھر اربنائزیشن بھی چل رہی ہے، اربن سٹیز بھی چل رہے ہیں. اربنائزڈ سوسائٹی ساری سوشل میڈیا کے ذریعے کنیکٹڈ ہے. وہ کنیکٹڈ ہے. ادھر آپ کے دیہات ہیں جو جہاں زندگی رینگ رہی ہے ویسے ہی وہاں 5,000 سال پرانا حل بھی چل رہا ہے، ساتھ ٹریکٹر بھی چل رہا ہے. ان ایون ڈیولپمنٹ جو ہے جو خاصا ہے اس کا. تو اس لیے اگر تو ایک طوفان آ جاتا ہے، اتنی زیادہ پبلک آ گئی عمران خان کے ساتھ کہ بھئی ان کو روکنا بڑا ڈیزاسٹر بن جائے. وہ تو نظر آ رہا ہے. وہ تو آپس کی اس کی وجہ یہ عمران کی محبت نہیں ہے کہ عمران کی محبت میں پاگل ہوئے جا رہے ہیں، اس کے ترانے گا رہے ہیں. ایسا معاملہ نہیں ہے. وہ محسوس یہ کرتے ہیں، اور میں نے بھی اس کی انیٹمی پہ غور و خوض کیا ہے. مجھے سمجھ یہی آتی ہے کہ وہ ہرٹ فیل کرتی ہے کہ ہماری ایگو ہرٹ کی گئی ہے. ہم نے ایک پوری کوشش کر کے ایک پیراڈائم بلڈ کی تھی، ہمیں پورا ٹائم دیا جاتا، ہم اس میں کچھ کرتے یا نہ کر پاتے تاکہ ہم تخمینہ تو لگاتے. آپ نے ہماری گنتی خراب کر دی، سارا سیٹ اپ خراب کر دیا. اب وہ باہر نکلیں گے، انہیں روکا نہیں جا سکے گا. خان صاحب کا پرابلم ہے ایک، تو یہ ہے میں نے ان کو کہا تھا کہ حضور آپ گالیاں سوشلزم کو دیتے ہیں اور کھجل سرمایہ داری کے ہاتھ ہو رہے ہیں. نہ یہاں سوشلزم آیا. وہ جو ذوالفقار علی بھٹو کا تھا وہ ایک بیوروکریٹائزیشن آف دی 20% آف اکانومی تھی، وہ نیشنلائزیشن نہیں تھی. اس کو بنیاد بنا کے نیشنلائزیشن کو گالی مت دو، بیکاز نیشنلائزیشن مین ہینڈنگ اوور یور پروڈکٹیو ایسٹس ٹو دی ڈیموکریٹک کنٹرول آف دی ورکرز. یہ ہوتی ہے، وہ تو کبھی یہاں ہوئی نہیں. تو یہ ہے کہ خان صاحب کی اپیل نیچے جا سکتی ہے اگر وہ سینٹر اور رائٹ سے تھوڑا لیفٹ جائیں. تو ایک کانسٹیچوئنسی خالی ہے، وہ پیپلز پارٹی نے خالی کر رکھی ہے. وہ کب سے لوگ منتظر ہیں. مڈل کلاس کو لے جائیں آپ، وہ اس کانسٹیچوئنسی کو اگر وہ ایڈریس کر لیتا ہے، وہ بریک نیچے جا کے تو دیکھے. وہ بڑے بے بس ہیں، وہ بڑے دیر سے کسی لیڈر کا انتظار کر رہے ہیں. مگر خان اتنا سوچ سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ اس کی ایک بڑی عجیب بات ہے، وہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ یورپ کو کوئی نہیں جانتا. اور خان صاحب آپ کا یورپ جمائما کا یورپ ہے، گولڈ سمتھ کا یورپ ہے، وہاں کی ورکنگ کلاس کا نہیں ہے. یہ ایشوز ہیں خان صاحب کے. جمائما ایک بہت شاندار کیریکٹر ماشاءاللہ، نہیں جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. میں ہمیشہ
اس خاتون کا ذکر بڑی رسپیکٹ سے کرتا ہوں. بہت ہی وہ لائل بھی رہی ہیں اور بڑی کیریکٹر تھا ان کا. اور وہ اس کی واحد خامی ہے کہ انتہائی امیر آدمی کی بیٹی تھے, اور اسے ہم خامی بھی نہیں کہہ سکتے جی, لیکن بن گئی نا. بھائی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ آپ نے کہاں پیدا ہونا ہے. تو یہ ہے خان صاحب کے ہیز اے چانس. اب انہوں نے کہا ہے کہ میں الیکٹیبلز نہیں دوں. اچھا میں لیکن ایک مثال دینا چاہتا ہوں, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یار 2 اتنے بڑے سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور ہماری سرحد کے ساتھ ہوئی ہیں. ادھر الیکشن جیتا ہے کیجریوال نے اور 92 سیٹیں لی ہیں 117 میں سے, اور 62 لی ہیں 70 میں سے. اب سوال یہ ہے بڑا انٹرسٹنگ کہ جو رائٹ ونگ ریفارمزم تھا, دائیں بازو کی اصلاح پسندی, وہ کوئی سوشلسٹ نہیں ہے. ویسے اس نے بھگت سنگھ کی تصویر لگا رکھی بٹ از ناٹ. پر اس نے کیسے ڈیلیور کیا اور عمران خان نے کیوں نہیں کیا, یہ سوال ہے نا. دونوں اس کی میں جاننا چاہتا ہوں. میں بتاؤں گا. جب پہلی دفعہ وہ الیکشن جیتا تو اس نے 70 میں سے 66 سیٹیں لی, اور اب اس نے 117 میں سے 92 جیتی. اب اسے آپ بلیک میل نہیں کر سکتے کہ میں چوری کر رہا ہوں اور آپ میرا ہاتھ پکڑیں اور میں کہوں بھائی میری جیب میں 25 MNA ہیں یا MPA ہیں. مائنارٹی گورنمنٹ میں رہ کے آپ ریفارمز بھی نہیں کر سکتے. یہ جو کیجریوال کا ایکسپیرینس ہے اور جو عمران خان کا ایکسپیرینس ہے, یہ ہمیں بتا. وہ کیا اس نے کہا ہوئے کسی نے اگر کسی DC کی تو میں تمہیں فارغ کر دوں گا. یہاں کیا ہوتا ہے, عمران خان کسی کو ہاتھ ڈالتا ہے, پتہ لگتا ہے فارورڈ بلاک بن گیا. سو ان اے مائنارٹی گورنمنٹ یو کین نیور ایون ریفارمز بھی آپ نہیں کر سکتے. بالکل یہ فرق ہوا ہے. اس نے کیا 70% پانی فری کر دیا, اس نے 70% بجلی فری کر دی لوگوں کی, دلی میں پانی فری کر دیا, محلہ اسپتال بنا دیے. اس نے ایک اور کام کیا, اس نے کہا جو بندہ رشوت مانگتا ہے نا اس کی ویڈیو بنا کے مجھے بھیجو. 25 یا 26 بیوروکریٹ اندر کی ہیں اس نے. اب دیکھیں جس نے سٹنگ CM کو ہرایا ہے وہ ایک موبائل کی دکان پہ ایک عام آدمی, اور اس کی ماں جھاڑو دے رہی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا جھاڑو دیتے ہوئے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ سبحان اللہ, یہ بڑا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں اس ملک کا اور اس دنیا کا فیوچر جو ہے ہم نے ابنڈن کر دی ہے. ہم نے یہ کالے دھن کے سیٹوں کا میوزیکل چیئر بنا دیا ہے. آپ نے غور کیا کہ کیجریوال کے انڈر سرکاری اسکولوں کے حالات کیا ہیں؟ سر بندوں نے سرکاری اسکولوں میں پرائیویٹ اسکولوں سے افسروں نے اپنے بچے اٹھا کے پرائیویٹ سے سرکاری میں ڈال دیا. اگر اٹ از ڈویبل, جسٹ یہاں سے تو شاید چند کلومیٹر ہو جہاں بیٹھے ہوں. اچھا, اس پوری گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک گزارش ہے, یہ میں اس کانسٹیٹوئنسی سے بات کر رہا ہوں جو عمران کی ہے. اگر دیکھیں جو پاکستان کی اگر خوش قسمتی ہے تو پاکستان کو بہترین رولر ملے گا, پاکستان کو بہترین پارٹی ملے گی, وہ چاہے کسی طرف سے بھی آ جائے. لیکن اگر عمران کچھ کرنا چاہتا ہے, اگر آپ عمران سے کچھ کروانا چاہتے ہیں تو اسے 2/3 دیں گے تو وہ ڈیلیور کرے گا, ورنہ یہ تکلف نہ کریں. آپ بہترین 2 بڑی پارٹیاں ہیں, انہی کو الیکٹ کریں, انہی کے ساتھ ایک سٹیٹس کو کے تحت سلسلہ چلتا جائے گا. یہ تو ایک بڑی پتہ کی بات جو میں بہت غور و خوض کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, جو بڑی عام سی بات ہے کہ عمران 2/3 کے بغیر کچھ بھی نہیں کرے گا, اور شاید وہ اسے اقتدار لینا بھی نہیں چاہیے. نہیں لینا چاہیے. ایک بات بیٹھ جائے. اور آخری جو بالکل ارریلیونٹ بات ہے, کلمزی بات لگے گی کیونکہ میں نے سائن آف کرنا ہے, کہ لوٹوں کا کیا بنے گا؟ لوٹوں کا وہی علاج ہے. آپ کو الیکٹیبلز کی جو یہ 2 نمبر سیاست ہے نا, یہ بند کرنی پڑے گی. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ لوٹے آتے کیوں ہیں؟ پہلے تو ان کے مارج وجود میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ نظریاتی سیاست ترک کر دیتے ہیں. سر نظریاتی تو اور بہت سے لوگوں نے ترک کر رکھی ہے, اس طرح اپنے آپ کو ننگا کون کرتا ہے جس طرح انہوں نے کیا؟ نہیں, لوٹوں کی ضرورت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی ڈائنیسٹی بنا دی گئی ہیں. مطلب یہ جو ہے نا جی, یہ فلاں بندے کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے کسی کا. مفصل میں پارٹیوں کا 5% ووٹ بھی نہیں ہے, برادری کا ہے, ذات کا ہے. میجر طاہر صادق صاحب کھڑے ہوں گے, ہر دفعہ 2 سیٹیں جیتیں گے, کسی پارٹی میں چلے جائیں. شاید اربن سینٹرز میں کوئی تھوڑا بہت فرق ہو. اب کیا ہے مجھے بتائیں, لوگ کیوں نہ الیکشن والے دن پیسے لیں؟ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے اس وقت باقی جگہ پہ؟ وہ ٹرک کھڑا کرتے ہیں, شراب کی بوتلوں کا بھرا ہوتا ہے, 7 اجناس, ان کو پتہ ہے 50 سالہ چاہے بوتل ہی لبنی ہے, میں نے انہیں مڑ کے تے آنا نہیں. تو یہ ہوا ہے جب سے آپ نے نظریاتی سیاست کو ترک کر کے اس کو ایک کاروبار بنا دیا ہے کہ منی از چیزنگ پالیٹکس اینڈ پالیٹکس از چیزنگ منی. یہ ہو گیا. اور پھر کیا 3 M's کی بات ہوتی ہے, منی, میڈیا, مسل. یہ کاروبار بن گیا. اس کو صرف ایک چیز توڑ سکتی ہے, نظریاتی سیاست, اور اس کی ہم نے ایک شکل کیجریوال کی صورت میں دیکھی ہے. عمران کلوسسٹ ہے, اس کے قریب ترین ہے. عمران اگر اپنا جو ایمان اور ایقان ہے سرمایہ داری پر, اور جو کہ بڑا مس پلیسڈ ہے, میں نے پہلے اس کی الیکٹ ہونے سے پہلے کہا تھا کہ عمران کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا, اس کو اس کا اپنا ویژن ہرائے گا, اس کی اپنے نظریہ ہرائے گا. وہ سمجھتا ہے کہ ایک ایسی سرجری ممکن ہے کہ جس کو کرنے کے بعد ادھر کالا دھن ہو جائے گا, ادھر چٹا دھن ہو جائے گا. کالا دھن, آخری فکرہ, کالا دھن اس نظام میں, اس معیشت میں ہمارے اس طرح چلتا ہے جس طرح ہمارا خون چلتا ہے. سرایت کر چکا نہیں, وہ ہے, وہ موبل آئل ہے, وہ بند ہو جائے گا. اس نوٹ پہ
خدا حافظ آج کہتے ہیں کہ اور کچھ ہو نہ ہو، عمران کو اور شہباز شریف کو، زرداری کو یاد رکھیں نہ رکھیں، لیکن لوٹوں کو ضرور یاد رکھیں آئندہ الیکشن پہ، آئندہ ووٹ دیتے وقت، بلکہ پوری کوشش کریں کہ جتنے لوگ جس دور میں لوٹے بنے ان کی ضمانتیں ضبط کروائیں۔ یہ بھی آپ کا قومی فریضہ ہے۔